بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو حکمت ہے یہ بیان کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانے کا مقام کون سا تھا، کس جگہ پر آپ کی صورت بنائی گئی، اور آپ کا قد مبارک اور صورت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ جو بنا دیری کیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مرحلہ اور تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یک بارگی آپ علیہ السلام کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ اور پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنانے کا جو مقام تھا یہ بھی آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ ترجمہ: اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے، فَإِذَا اسْتَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا، کیا کرنا؟ سجدے میں پڑ جانا۔ آپ علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگوں کے یہاں ذہن میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر چیز سے پاک ہے، تو پھر یہ نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جو بدعقیدہ اور بدبخت لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ اپنے جیسا کہتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب میں عرض کرتا ہوں، اپنی صورت پر پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ سوالات تو علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے الفاظ میں ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل واحد پر پیدا فرمایا، ان کی شکل پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچے ہوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ۔ یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو
ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم عارف ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ نیز یہاں سے مراد جو ہے 60 گز سے شرعی جو غز بنتا ہے وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں، یعنی 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے۔ ایک غز جو ہے شرعی لحاظ سے کیا ہے؟ 1 ہاتھ 1.5 فٹ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام 7 ہاتھ 90 فٹ کے ہی پیدا ہوئے، دوسرے انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت چھوٹے پیدا ہوتے پھر بڑے رہتے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ سے نہ تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی حاجت ہی نہ تھی۔ نیز بظاہر اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی قامت والا انسان بنانے پر خوب قادر ہے۔ تو یہ بھی سماعت فرما لیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اہل جنت کے قد جو ہیں وہ کتنے ہوں گے، ان کی لمبائی کتنی ہوگی، وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ تو اہل جنت کے قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوں گے۔ مذکورہ بالا احادیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 غز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قد اور صورت کے حوالہ سے